ہمارے کراچی پریس کلب کے انتخابات کے بعد جو نئی گورننگ باڈی عمل میں آئی ہے اس کے تمام عہدیداران کو حکومت سندھ کی جانب سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے آزادی صحافت کے لیے، صحافیوں کے لیے اور صحافی تنظیموں کے لیے ہمیشہ جو بھی حکومت کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے جو بھی مدد درکار ہوتی ہے وہ کی ہے. اور اس میں صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جی میں اس وقت یہاں موجود ہوں، حکومت کا نمائندہ ہوں، پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں. اس کے علاوہ بھی آپ جتنے بھی ہمارے پریس کلب کے یہاں پہ ممبران، صحافی دوست بیٹھے ہیں، وہ سب گواہ ہیں کہ ہر وقت حکومت سندھ جو ہے وہ آزادانہ صحافت کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنی صحافی تنظیموں کے ساتھ کھڑی ہے. اور آج بھی پریس کلب آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس چیز کی ایکنالجمنٹ کرنا کہ ہمارے اس ملک میں جو آزادی صحافت کے لیے جب بھی جدوجہد رہی ہے، آزادی صحافت کے لیے جب بھی جو ہے کوئی تحریکیں چلی ہیں یا جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریکیں چلی ہیں، تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اور صحافی جو ہیں وہ ساتھ رہے ہیں. اور کافی اچھی گفتگو ہوئی اور اچھے خیالات کا جو ایکسچینج ہوا. بعد میں میرے بعد پھر یہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں یہ آپ کے یہاں پہ میرے خیال سے گورننگ باڈی کی میٹنگ کریں گے اور پھر مزید فیصلے بتائیں گے. لیکن اب ہم جو ساتھ کرنے جا رہے ہیں کراچی پریس کلب کے ساتھ صحافیوں کے لیے، یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا، کسی شہر میں نہیں ہوا ہوگا، کسی صوبے میں نہیں ہوا ہوگا. اور اس کی ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں کراچی پریس کلب سے. اور اس میں ہم اپنے صحافی دوستوں کے لیے نہ صرف ان کے آج کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے بھی ہم اس طرح کے پلاننگ کر رہے ہیں مل کر، جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی میڈیا انڈسٹری کے حالات ہوں، جو بھی میڈیا انڈسٹری کے چیلنجز ہوں، ان سارے چیلنجز کے باوجود جو ہے ہم اپنے ان صحافیوں کو پروٹیکٹ کریں، ان کی اس فیلڈ کو پروٹیکٹ کریں، ان کے اس کریئر کو پروٹیکٹ کریں. تو صحافیوں کے فیوچر کے کریئر کے لیے کچھ پروپوزلز ہم نے شیئر کیے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نئی گورننگ باڈی جو ہے وہ اس انقلابی اقدامات کو، جو میں انقلابی اقدامات بول رہا ہوں تو اس کا مقصد ہے کہ واقعی وہ انقلابی اقدامات کرنے جا رہے ہیں، اس انقلابی اقدامات کو آپ کے ساتھ شیئر کرے گی. ان کا ہی مینڈیٹ ہے یہ آپ سے شیئر کریں، آپ کو بتائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اسی کو ریپلیکا کریں گے ہم حیدرآباد پریس کلب میں بھی، سکھر پریس کلب میں، میرپور خاص پریس کلب میں، ٹھٹا پریس کلب میں، لاڑکانوں پریس کلب میں، سندھ کے جتنے اضلاع ہیں اس میں ہم اس طرح کے پلانز کو شروع کرنے جائیں گے. اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو صحافیوں کی، ان کی فیوچر کی جابز بھی سیکیور ہوں گی. اور ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا کام ہونے جا رہا ہے. اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ شاید ہم دیکھیں گے تو شاید دنیا میں چند ایسے ممالک ہوں گے جو اس طریقے سے کے انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ پیورلی جرنلسٹ کے لیے اور جرنلزم کے لیے کر رہے ہوں گے. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے، خاص طور میرا تو اپنے ایک رائے ہے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کوئی بھی چیز جو پہلی دفعہ لے کے آنے میں، کیونکہ یہ صرف بات کریڈٹ لینے کی نہیں ہوتی، یہ بات ہوتی ہے کہ آپ واقعی جو ہے اپنے جو ہے اس برادری کو جو ہے وہ آپ کو ان کو سپورٹ کر رہے ہو، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہو. کیونکہ جو بھی آئیڈیل حکومت کیا ہوتی ہے، حکومتیں ہم نے ووٹ لیے اور ووٹ لے کر آگے بیٹھ گئے، تو یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. پھر ہم نے دیکھنا ہے ہر آئیڈیل حکومت کا کہ اس معاشرے میں کتنے سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، کتنے لوگ جو ہے مختلف کاروبار سے یا مختلف جو ہے وہ فیلڈ سے منسلک ہیں. تو حکومت وقت کا کام یہ کہ ہر فیلڈ کو، حکومت کے وقت کا کام ہے کہ ہر اس ادارے کے لیے سوچے. اپنے اگر 22 کروڑ عوام ہے ہمارے ملک کی، تو 22 کروڑ عوام کے لیے ہم پالیسیز بنائیں. ہم ایسی پالیسیز نہ بنائیں کہ ٹھیک ہے کل کو، آج اگر کل کو ایک انڈسٹری بند ہو جاتی ہے یا کوئی ایک انڈسٹری کرائسس میں ہے
تو پھر اس سے منسلک لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں دی ہوئی ہیں، یہاں پہ جو صحافی ہمارے دوست بیٹھے، کسی نے 30 سال دیے ہوں گے، کسی نے 40 سال دیے ہوں گے اس کیریئر میں. اگر میڈیا انڈسٹری کے حالات بہتر نہیں ہے، فائنینشلی ان کی پوزیشن بہتر نہیں ہے، تو کل کو یہ نہ ہو کہ جی کل کوئی ادارہ خدا نہ خاصا بند ہوتا ہے تو باقی وہ لوگ کہاں جائیں گے. تو ان کی فیوچر پروٹیکشن کے لیے ہم ایسے پلاننگ کرنے جا رہے ہیں مل کر کہ، اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ جب ہم یہاں شروع کریں گے تو یہ پورے پاکستان میں ریپلیکا ہوگا، اور اس کو ہم ہی کریں گے، پیپلز پارٹی ہی کرے گی. جہاں پہ حکومت ہے وہاں بھی کرے گی، جہاں پہ ہماری حکومتیں نہیں ہیں وہاں کے حکومتوں سے مل کر بھی کریں گے، اور اگر وہاں پہ کی حکومتیں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گی تو ہم انڈیویجول بھی پارٹی کے حساب سے ہم کریں گے، تاکہ ہم اپنے اس جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے کوئی ایسے کام کریں تاکہ وہ ان کی پروٹیکشن ہو. اسی طریقے سے میں نے کہا کہ یہ حکومتوں کا فرض ہے، یہ کوئی وہ نہیں، احسانات نہیں ہے، یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ اپنے سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ہر اس فیلڈ کو پروٹیکٹ کرے. تو اس کے لیے ہم جامعہ جو ہے پلانز بنا رہے ہیں، اور میری یہی خواہش ہوگی کہ اس میں جتنے بھی صحافی ہیں وہ اپنی ان باڈیز کے ساتھ مل کر کام کریں، اور ہم اس کو پی ایف یو جے کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے، مختلف یونین آف جرنلسٹ ان سے بھی ڈسکس کریں گے، مختلف پریس کلبس کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے، تاکہ ہم ایک بہتر کام کے لیے آگے جا سکیں. باقی آزادی صحافت کے لیے میں نے کہا ہمیشہ کہ جی پیپلز پارٹی صفحہ اول پہ رول پلے کیا ہے، اور ابھی بھی ہم اپنے جرنلسٹ برادری کے لیے جو ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی بہت کام ہوا، پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں بہت کام ہوا، اور ہمیشہ جو ہے جرنلسٹ کے لیے ان کی فیوچر پروٹیکشن کے لیے جو ہے ان کی رہائشوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیمز پیپلز پارٹی نے دی ہیں، ان کے لیے انڈومنٹس فنڈز پیپلز پارٹی نے دیے ہیں، ان کے لیے مختلف فیسلٹیز پیپلز پارٹی دیتی ہے اور ہمیشہ دیتی ہوئی آ رہی ہے. تو یہ بھی الحمدللہ آپ کو کہیں اور مثال نہیں ملے گی کہ کسی اور کے لیے نہیں، سب سے پہلے اگر کسی کا سوچا ہے تو وہ ہماری اس مظلوم صحافی برادری کے لیے سوچا ہے. شکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے صوبے میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ 3 دن کے لیے آ رہا ہے، اور شاید آپ کے حلقے میں بھی شاید جا رہا ہے حیدرآباد میں، اس کو ویلکم کیسے کریں گے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے لیاری پر فلم بنانے کی بات کی تھی، وہ کب تک مکمل ہوگی؟ اس کا ہیرو اداکار کون ہے، صداکار کون ہے؟ اچھا جی، جہاں تک پہلے میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا پہلے پارٹ لے لیتا ہوں. جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ جو موویز بنا رہا ہے وہ آلریڈی موویز بن رہی تھی. یہ جو ابھی جو بھارت نے ایک پروپیگنڈا کی مووی بنائی اس کا اس سے واسطہ نہیں تھا، پہلے سے ہی ہماری وہ مووی جو ہے وہ ہماری بن رہی تھی، وہ تیار بھی ہو گئی ہے، ریڈی بھی ہو گئی ہے. اس کی لانچنگ کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، میرے خیال سے چند دنوں میں اس کا ٹریلر لانچ ہو جائے گا، اور اس میں سافٹ ویئر امیج اور جو ایکچوئل اسٹوری ہے لیاری کی اس کو ہم دے رہے ہیں. کیونکہ بھارتی اس فلم کو اگر آپ دیکھتے تو اس میں یہی ایک طریقے سے بھارت کا اعتراف بھی ہے کہ بھارتی ایجنٹ آ کے پاکستان میں جو ہے دہشت گردی بھی کرتے ہیں، بھارتی ایجنٹ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف پراکسیز کے ذریعے جو ہے وہ حالات کو بھی خراب کرتے ہیں. جہاں تک اور اس میں ایک مووی نہیں، کافی موویز جو ہیں وہ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اپنے مووی انڈسٹری کو. گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جس طرح بھی پہلے کہا کہ آج میں اگر یہاں بیٹھ کے صحافیوں کی بات کر رہا ہوں تو مجھے ایز اے گورنمنٹ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، ایک فلم کی ایک انڈسٹری ہے جس میں کیمرہ مینز ہیں، جس میں آپ کے رائٹرز ہیں، جس میں آپ کی پروڈکشن کی ٹیمیں ہیں، تو ان کے لیے اتنا مواد نہیں بن رہا. تو یہی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ان کی سپورٹ کے لیے بھی جو ہے ان فنڈ رکھے ہوئے ہیں کہ جی ہم اپنے ملک کی اس قوم کی ہر انڈسٹری کو ہم جو ہے وہ سپورٹ کریں. جس طرح ہم صحافیوں کے لیے آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم ان کے لیے بھی بڑھ کے سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس میں ہے، تو اس میں اور بھی انشاءاللہ موویز آئیں گی، اس میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی بنے گی اور اس میں روزگار کے مواقع بھی بنیں گے. اس میں جو اسکرپٹ رائٹر ہیں، بہت ساری بڑی فیلڈ ہیں، ڈائریکشن ہے، پروڈکشن ہے، ان سب کے لیے بھی روزگار کے مواقع ملیں گے. کیونکہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی مواد کم بن رہا ہے، آپ کے پاس لوکل پروڈکشن کم ہے، تو اس پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے حکومت سندھ کری. دوسری بات آپ نے بات کی کہ چیف منسٹر کے پی کے آ رہے ہیں، بالکل جی، موسٹ ویلکم. وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک ایز اے صوبے کے وزیر اعلیٰ ان کا ایک پروٹوکول ہے، ان کو ایک ان کی جو چیزیں ان کو ملنی چاہیے ایز اے پروٹوکول وہ ان کو دی جائیں گی. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. سندھ میں ہمیشہ سندھ کی ایک روایت رہی ہے، سندھ کی ایک صوفیوں کی دھرتی جو، اور سندھ کی عوام نے ہمیشہ لوگوں کو ویلکم کیا ہے، اور سندھ کی عوام نے ہمیشہ جو ہے مہمان نوازی جو ہے اس کا ایک ہمارا ایک رہا ہے، ہمارا بنیادی جو اس کو کبھی اس کا ساتھ ہم نے نہیں چھوڑا. تو بالکل وہ ان کو پوری آزادی ہے کہ وہ آئیں
سندھ میں آئیں ہم ان کو بھلی کار کہتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. ان کی جہاں جہاں پہ ان کی ہوں گی ایکٹیویٹیز اس پہ ہم ان کو سیکیورٹی بھی گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی, گورنمنٹ ان کو اسسٹ بھی کرے گی, اور جو بھی انہوں نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ان کو ان تمام ایکٹیویٹیز میں ان کو پوری ان کو اجازت ہے. ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا کہ ماضی میں آپ نے یاد ہوگا کہ یہاں پہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہاں آئی تھی, اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا. آج پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کے جو آ رہے ہیں ایک ان کی پارٹی سے منسلک چیف منسٹر, ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. اور یہ اچھی روایت ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سیاسی اختلافات ہیں, سیاسی آئیڈیالوجی میں آپ کے فرق ہیں, اس کو ہم مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کی سوچ سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کے طرز سیاست سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے تو گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ نے پھر اس کو مہمان نوازی کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. تو ہم ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے اچھے میزبان کے طور پر حکومت سندھ جو ہے وہ شامل ہوگا.